اعوذ باللہ من نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. نمبر 3، المتابعۃ للرسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان من اعظم ما ينجي من مكائد الشيطان اتباع هدي الكتاب والسنة، لأن الشيطان حريص على صرف الناس عنهما، ولذلك فإن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، ولذلك قال سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وقال أيوب السختياني: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله عز وجل بعدا. وقال فضيل بن عياض: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه، ومن أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. نمبر 3، المتابعة للرسول صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، آپ کی پیروی، دوسرے لفظوں میں سنت کی پیروی، اتباع سنت. ان بے شک، من اعظم بہت بڑی چیزوں میں سے، ما جو، ینجی نجات دلاتی ہے، من مکائد الشیطان شیطان کی چالوں سے، اتباع پیروی کرنا ہے، ہدی الکتاب والسنتی کتاب و سنت کے طریقے کی، لأن الشیطان کیونکہ شیطان حریص حریص ہے، علی صرف الناس لوگوں کے پھیر دینے پر حریص ہے، عنہما ان دونوں سے. یعنی شیطان کیا چاہتا ہے کہ انسان قرآن و سنت سے پھر جائے، منہ موڑ لے، اس کی ساری کوشش یہی ہے. تو جب انسان شیطان کی مخالفت کرے گا، اس کے طریقے سے منہ موڑ لے گا، تو کیا ہوگا؟ جب انسان شیطان کی چال سے، یعنی شیطان کی چال کیا ہے، شیطان کی حرص کیا ہے کہ انسان قرآن و سنت سے منہ موڑ لے. تو جب انسان شیطان کی بات کے خلاف قرآن و سنت کی پیروی شروع کر دے گا تو شیطان کا وار نہیں چلے گا، وہ ناکام ہو جائے گا. وَلِذَلِكَ فَإِنَّ الْبِدْعَةَ أَحَبُّ إِلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْمَعْصِيَةِ. وَلِذَلِكَ اور اسی وجہ سے، فَإِنَّ الْبِدْعَةَ پس بے شک بدعت، احب زیادہ پسندیدہ ہے، إِلَى الشَّيْطَانِ شیطان کو، من المعصیة گناہ سے بھی. یعنی شیطان کو بدعت میں پڑنا، یعنی انسان کا وہ گناہ میں پڑنے سے بھی زیادہ عزیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان گناہ سے تو توبہ کر لیتا ہے لیکن بدعت کو تو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے. وَلِذَلِكَ اور اسی لیے، قال سفیان الثوری سفیان ثوری نے کہا، تابعی ہے، محدث ہے، البدعۃ بدعت، احب الی ابلیس ابلیس کو زیادہ پسند ہے، من المعصیت گناہ سے، لأن المعصیت کیونکہ معصیت یا گناہ، نافرمانی کے کام، یتاب توبہ کر لی جاتی ہے، منہا ان سے، رجوع کر لیا جاتا ہے ان سے، یعنی انسان ان سے پلٹ آتا ہے. والبدعۃ اور بدعت، لا یتاب منہا اس سے توبہ نہیں کی جاتی، بدعت سے نہیں پلٹا جاتا. کیوں نہیں پلٹتے لوگ بدعت کرنے سے؟ نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، دین کا حصہ سمجھ کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور گناہ کے بارے میں ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہے، چاہے وہ زبان سے اقرار کرے، اگر زبان سے نہیں تو دل سے ضرور وہ مانتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہر انسان کے اندر ایک میزان رکھ دیا کہ یہ غلط ہے. تو اس لیے جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ گلٹی کانشیس ہوتا ہے، لیکن بدعت کر کے نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس تسلی میں ہوتا ہے کہ وہ بہت اچھا کر رہا ہے. وقال ایوب السختیانی ایوب السختیانی کہتے ہیں، مزداد صاحب بدعت اجتہادا
الا ازداد من اللہ عز وجل بعدا. مزداد، جتنا بھی زیادہ کیا یا جتنا بھی زیادہ کرتا ہے، صاحب بدعت، بدعت کرنے والا، اجتہاداً، کوشش محنت، الا مگر، ازداد زیادہ کر دیتا ہے، من اللہ اللہ سے، عز وجل عز وجل سے، عزت و جلال والے رب سے، بعدن بود میں، یعنی بود میں اضافہ ہو جاتا ہے. جو جتنی زیادہ بدعت میں محنت کرتا ہے، جتنا زیادہ اس کی کثرت ہوتی ہے، اتنا ہی زیادہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں نیکی میں محنت کر رہا ہوں، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اور دور جا رہا ہوتا ہے. اور یہ کس قدر پریشانی کی بات ہے کہ انسان، وہ جو سورۃ کہف میں آیت آتی ہے، مجھے تو ہمیشہ بدعت کے معاملے میں وہی آیت یاد آتی ہے، قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بڑی نیکی کی اور تقوی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اور زیادہ دین سے دور ہو رہے ہوتے ہیں. وقال فضیل بن عیاض، فضیل بن عیاض کا کہنا ہے، من احب، جس نے محبت کی، صاحب بدعت، بدعت والے سے، یعنی بدعت کرنے والے سے جو محبت کرے گا، احبط اللہ عملہ، ضائع کر دے گا اللہ اس کے عمل کو. کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے طریقے پہ چل پڑتا ہے. ہمارے لیے لازم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. اگر ہم آپ سے محبت کریں گے تو آپ کی سنت کا اتباع کریں گے، لیکن جب آپ سے محبت کرنے کی بجائے آپ کے مخالفوں سے یا آپ کے دین میں نئے نئے طریقے ایجاد کرنے والوں سے محبت کریں گے تو پھر ہم انہی کے طریقے پہ چل، ان کے اعمال ہمیں زیادہ خوشنما نظر آئیں گے، اور اس طرح ہم دین سے اور دور ہوتے چلے جائیں گے. وَأَخْرَجَ نُورَ الْإِسْلَامِ مِنْ قَلْبِهِ، اور نکال دیتا ہے اسلام کا نور اس کے دل سے. کس کے دل سے؟ بدعتی کے دل سے، یا بدعتی سے محبت رکھنے والے کے دل سے. ومن، اور جس نے، اعانہ، اعانت کی یعنی مدد کی، صاحب بدعت، بدعت والے کی، فقط، تو تحقیق، اعانہ، اس نے مدد کی، علی ہدم الاسلام، اسلام کے گرانے پر، یعنی اس نے اسلام یا دین کو ڈھانے پر مدد کی. وہ دین کی بربادی پر عمل پیرا ہے یا دین کی بربادی کے درپے ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بدعت انتہائی خطرناک کام ہے. جس کام کو بھی نیکی سمجھ کے کریں، پہلے اس کی دلیل معلوم کر لیں، اور اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ کے صحابہ نے نہیں کیا، تو اس کے کرنے میں کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں. اور عقیدہ واسطیہ پڑھاتے وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بدعت جو ہوتی ہے وہ عقیدے اور عبادت میں ہوتی، اخلاق میں بدعت نہیں ہوتی، دنیاوی معاملات میں بدعت نہیں ہوتی. مثلاً اگر آپ اونٹ چھوڑ کے گاڑی پہ یا جہاز پہ بیٹھتے ہیں تو یہ بدعت نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ 4 فرض کی بجائے 5 پڑھنے لگتے ہیں، یا اذان کے آگے پیچھے کچھ پڑھنے لگتے ہیں، یا پھر مرنے اور جینے کے موقع پر آپ ایسے کام کرنے لگتے ہیں جو سنت میں نہیں، تو یہ سب پھر کیا شمار ہوں گے؟ یعنی جن کو آپ عبادت سمجھ کے اور جن کو آپ نیکی سمجھ کے کرتے ہیں کہ اس کام پر مجھے اجر ملے گا، اگر وہ سنت سے ثابت نہیں تو وہ بدعت شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہمارے لوگ ہیں وہ جامع شریف ہے، اس کا بہت تکمیلات ہے، اس کا اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ قرآن کا درس نہیں سنتے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو یاد نہیں کی ڈالی، تو ادھر جا کے وہ دال اور روٹی پلٹ کے لگ جاتے ہیں. کیا ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے، نہ وہ اپنی بات لیں نہ آپ اپنی لیں. درمیان کی بات کیا ہے کہ سوچیں یہ کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی 11 تاریخ کو کوئی ایسا کام کیا تھا، یا صحابہ نے ایسا کچھ کیا تھا نیکی سمجھ کے، عبادت سمجھ کے؟ اگر نہیں کیا تو پھر اس کی اتنی پابندی کرنا اور اس کو ثواب سمجھ کے کرنا، یہی بدعت ہو جاتا ہے. تو شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کو سنت سے ہٹا دے، سنت سے پھیر دے. یعنی شیطان کی چال کیا ہے، یہاں اس پوائنٹ سے سمجھ کے آ رہی ہے کہ شیطان کی چال یہ ہے کہ انسان کو سنت سے پھیر دے، اور جب سنت سے پھیرے گا تو وہ کس میں لے جائے گا؟ بدعت کی طرف لے جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا
شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا کہ تمہاری زمین میں اس کی پرستش کی جائے، یعنی عرب میں شیطان کی پوجا نہیں کی جائے گی، لیکن وہ اس بات سے راضی ہو گیا ہے کہ اس کے علاوہ اس کی ان اعمال میں اطاعت کی جائے جن کو تم حقیر سمجھتے ہو. بس تم بچو کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم. اور سنت میں ہی نجات ہے. امام زہری کہتے ہیں کہ ہمارے جو علماء گزر چکے ہیں وہ کہا کرتے تھے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اس میں نجات ہے، یعنی بہت سی خرابیوں سے بچ جاؤ گے. کوئی چھوٹی سی سنت بتائیے جس کو اختیار کر کے آپ خرابی سے بچ سکتے ہیں عام روزمرہ زندگی کی. اس پر اب آپ بیس کریں اپنی انالوجی کو کہ سنت کو مضبوط پکڑنا مسائل کا حل ہے. آپ سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی صحت کا مسئلہ، کوئی غم ڈپریشن کا مسئلہ، کوئی بچوں کا مسئلہ، مال کا مسئلہ، کئی قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں. اب ان مسائل کی آپ نے روٹ کاز تلاش کرنی ہے، پیچھے پلٹنا ہے کہاں میں غلطی کر رہی ہوں. اس روز میں نے کہا تھا نا کہ اگر کوئی پریشانی آئے تو یہ دیکھیں کہ میں نے کون سی سنت چھوڑ رکھی ہے. تو بعد میں مجھے کوئی آ کے یہاں فیڈ بیک دے رہا تھا کہ میں نے غور کیا تو میں نے فلاں چیز چھوڑی ہوئی تھی. تو کچھ چیزوں کو ہم عادت سمجھ کے کرتے ہیں. کچھ والدین بہت کیئرفل ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو بہت اچھی اچھی عادات بچپن میں ڈال دیتے ہیں. مثلا میری ایک بیٹی، وہ اس کا جو بچہ دانت نکالنے کی عمر میں آتا ہے تو وہ اس کو مسواک پکڑا دیتی ہے. کوئی وہ ٹیدر نہیں اور کچھ نہیں جو بچوں کو دیتے ہیں پلاسٹک کے کھلونے اور فضول قسم کی چیزیں، کچھ بھی نہیں. اور وہ اتنا مسواک کرتے ہیں کہ ان کی ساری اریٹیشن بھی ختم ہو جاتی ہے اور ان کو اس وقت سے مسواک کی عادت پڑ جاتی ہے. اور ان بچوں کے دانت دیکھنے والے، تو اگر انہیں یہ نہ بتایا جائے تو وہ بڑے ہو کر کیا سمجھیں گے؟ عادت. تو عادت سے ہٹ کر، عادت تو ہے ہی، سنت سمجھ کے کسی کام کو کرنا مسائل کا حل ہے. یعنی ایک فارمولہ بنا لیں، مسائل کا حل، مسائل سے نجات سنت کے اتباع میں ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے نیچے آپ 20 چیزیں سوچ سکتے ہیں. جب مسئلہ آئے فوراً سوچیں اس سے متعلق کون سی سنت ہے جو میں نے چھوڑ رکھی ہے. عشاء کے بعد جلدی سو جائیں، شابش. عشاء کے بعد باتیں کرنے سے گریز کریں اور جلدی سو جائیں تو بہت سی چیزیں اپنی جگہ پر آ جائیں گی. اور جی، یہ جب ہم سلام کرتے ہیں، اسمائل کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی مسئلے حل ہوتے ہیں. آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ ہی اگر تعلقات خراب ہیں یا وہ آپ کی سنتے نہیں تو بعض اوقات تو انہیں صرف آپ سے اٹینشن چاہیے ہوتی، صرف آپ سے محبت چاہیے ہوتی، اور وہ ترس رہے ہوتے ہیں اس بات کو کہ کبھی ہماری ماں خوش ہو کے ہمیں دیکھ لے. ہم جو اس گھر میں مجرم رہتے ہیں کہ ہر بات پہ ٹوکا ٹوکی ہے تو کسی وقت تو ہمیں کوئی پیار کرے. تو جو ہی آپ کی طرف سے آئس پگھلے گی تو کیا ہوگا؟ دوسری طرف سے بھی مسائل حل ہوں گے، ان کا رویہ بھی بدلے گا. جی آپ الحمدللہ. حالانکہ میں ڈانٹ سکتی تھی، اتنی دیر سے کیوں آئے ہو، کہاں تھے تم لوگ، ڈانٹ سکتی تھی نا. الحمدللہ آپ لوگوں کو دیکھ کے میں سکون میں آ گئی تھی، فریش ہو گئی تھی، حالانکہ میں تھکی ہوئی تھی. تسبیحات، بالکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو سرونٹ کے مقابلے میں یہ تسبیحات دی تھی، آزما کر دیکھ لیں. میں نے ابھی پرسوں ایک نان مسلم سائنٹسٹ کی ریسرچ پڑھ رہی تھی تو اس نے کہا تھا کہ اگر لوگوں کو کیلولا کی فائدے پتہ چلتی تو میں فورسفلی اسکول میں یہ کروں کہ دوپہر کو بچوں کو ضرور کیلولا کرواؤں. اس لیے کہ شیاطین کیلولا نہیں کرتے. حدیث میں آتا ہے کہ شیاطین کیلولا نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے ہر وقت فساد پھیلانا ہوتا ہے، ان کو آرام نہیں کرنا. اب جس دن سے میں نے یہ پڑھا ہے، چاہے مجھے 5 منٹ ملے یا کچھ، شاید ہی اللہ کے فضل سے کوئی دن ہو کہ جس میں میں نے اس کو مس کیا ہو، ورنہ تھوڑی دیر بھی اس نیت کے ساتھ. دیکھیے ایک طرح ہم تھکے ہوئے لیٹ جاتے، اس نیت کے ساتھ جب آپ 5 منٹ بھی یعنی آنکھ بند کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ بالکل فریش ہو جائیں گے. تو اس کے بے شمار فائدے. جی، کھانے کے بعد تھوڑی سی چہل قدمی ٹھیک ہے. مجھے استخارے کی سنت پر عمل کرنے کا بہت فائدہ ہوا. استخارے کی سنت پر عمل کرنے کا
رات کو برتن کون کون ڈھانپتا ہے؟ سچ؟ اللہ کرے یہ سچ ہو، کیونکہ بار بار سمجھانے کے باوجود بھی ہم شاید اس پر یقین نہیں رکھتے. استاذہ یہ جو سنت ہے اس کو جب سے میں فالو کر رہی ہوں، اس سے یہ ہوتا تھا کہ پہلے میری اور میری ساس کے دوران کچھ نہ کچھ صبح یا کچھ ایسا مسئلہ ہو جاتا تھا یا کچھ بھی گھر میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا. لیکن جب سے میں رات کو اسپیشلی اس کو کور کر کے ان سب چیزوں کو سو رہی ہوں تو مجھے اس چیز میں بہت زیادہ یہ فائدہ لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو. آپ اس کو بھی دیکھیے کہ کوئی ایک بیماری جو بار بار آپ پہ اٹیک کرتی ہے، اس کے علاج کے طور پر، خاص طور پہ فلو جیسے ہے مثلا، یا کوئی اس طرح کی بیماری لگ جانا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک احتیاط نہیں کرتا، کہ گھر میں ایک شخص نہیں بہت سے لوگ رہتے ہیں، مثلا آپ نے خود تو شروع کر دیا اور نہیں احتیاط کر رہے تو پھر بھی فائدہ نہیں ہوتا. ماں ہونے کی حیثیت سے، گھر کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے تو آپ کریں گے، لیکن اس کے علاوہ بھی باقی سب کو بھی ایجوکیٹ کریں گے تاکہ پورا فائدہ. کسی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کا اہتمام کرنا ہمیں شیطان کے بہت سے وار سے بچا لیتا ہے، اور ہم بہت سی بیماریوں سے، بہت سی تکالیف سے بھی بچ جاتے ہیں اور سنت کو پورا کرنے کا اجر بھی ملتا ہے. لیکن ہماری نیت میں شامل ہونا چاہیے کہ ہم یہ سنت سمجھ کر بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے، حتیٰ کہ برتن ڈھانپتے وقت بھی بسم اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. گھر میں داخل ہوتے جیسے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت دروازے سے جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے. میری عادت بن گئی، جیسے میں نے حدیث میں پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو، کیونکہ بسم اللہ پڑھنے سے شیطان آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. پھر کمرے میں داخل ہوتے وقت آپ سونے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں اگر بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو کے دروازہ بند کریں تو اس کمرے میں شیطان نہیں جا سکتا. پھر جب ہم سونے کے لیے بستر میں جاتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے جب ہم اس بستر پہ جائیں گے تو شیطان نہیں جائے گا. جب سو کر اٹھیں گے تو اللہ کا نام لیں گے، انشاءاللہ ہمارے دل کے آغاز میں شیطان کی کوشش کرنی ہوگی. ہر کام سے پہلے نیت کے ساتھ بسم اللہ پڑھنے میں شیطان کے بہت سے شر سے بچ سکتے ہیں. بالکل. تو اب یہ فارمولہ اگر یاد رکھیں کہ سنت میں نجات، اور پھر اس حرص کے ساتھ حدیث کا مطالعہ کریں، اس حرص کے ساتھ سارے آداب سیکھیں کہ کون کون سی چیزیں تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبٹس میں تھی اور ہمارے اندر وہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. کھانا کھاتے ہوئے جب اوور ایٹنگ جیسے کبھی ہو بھی جاتی تھی، مگر جب اب ایسے بیٹھنا اور کم کھانا، بالکل جب بھوک ہو تو چھوڑ دینا، اتنی بیماریوں سے الحمدللہ نجات دیتا ہے. بچی ہوں. نمبر 4، الاحسان فی العبادۃ وبخاصۃ الصلاۃ. لما كانت الصلاة من اعظم ارکان الاسلام كان الشیطان حریصا على صد الناس عنها وتركها او التهاون بها، ولذلك ورد في الكتاب والسنة ما يدل على الاعتناء بشأن الصلاة. قال تعالى: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولما سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. وجاء عثمان بن أبي العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادخل على يسارك 3. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه، فإن أبى فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. چوتھا طریقہ، الاحسان احسان فی العبادت عبادت میں، وبخاصۃ الصلاۃ اور خاص طور پر نماز میں، یعنی عبادت میں خوبصورتی لانا، خصوصاً نماز کے اندر احسان کے درجے پر نماز پڑھنا. لما کانت جب کہ ہے، الصلاۃ نماز، من اعظم ارکان الاسلام اسلام کے سب سے بڑے ارکان میں سے، کان الشیطان ہے شیطان، حریصاً حریص،
علی صد الناس عنها، لوگوں کو اس سے روکنے پر، یعنی شیطان لوگوں کو نماز سے روکنے پر حریص ہے، وترکها، اور ان کے چھوڑنے پر کہ چھڑا دے ان کو، اب التہاون بہا، یا ان کو ہلکا لینے پر، ٹو ٹیک اٹ لائٹلی، تہاون، یا ان کو ہلکا سمجھنے پر حریص، کہ لوگ اس کو ہلکا سمجھیں. ولذالک ورد فی الکتاب والسنۃ، اسی لیے کتاب و سنت میں وارد ہوا ہے، ما یدل، جو دلالت کرتا ہے، علی الاعتناء، توجہ برتنے پر، بشأن الصلاۃ، نماز کی حالت میں. قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا گئے مومن، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. ولما، اور جب، سألت، سوال کیا، عائشہ رضی اللہ عنہا، اللہ ان سے راضی ہو جائے، یعنی انہوں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن الالتفات فی الصلاۃ، نماز میں التفات سے، التفات ہوتا ہے نا اپنا توجہ ادھر ادھر کرنا یا منہ ادھر ادھر کرنا، یا نگاہیں ہوں یا سر ہو یا کسی بھی طرح، نماز میں دوسری طرف متوجہ ہونے کے لیے اس کا کیا حکم ہے؟ قالا، فرمایا، ہوا اختلاس، یہ اچک ہے، یختلسہ الشیطان، اچک لیتا ہے اس کو شیطان، من صلاۃ احدکم، تم میں سے کسی ایک کی نماز میں سے، یعنی اپنا حصہ لے لیتا ہے. وجاء، اور آئے، عثمان بن ابی العاص، عثمان بن ابی العاص، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال، تو کہا، عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان الشیطان، بے شک شیطان، قد، تحقیق، حال، حائل ہو جاتا ہے، بینی، میرے درمیان، و بین صلاتی، اور میری نماز کے درمیان، یعنی شیطان میرے اور میری نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، و قراءتی، اور میری قراءت کے درمیان، یلبسها علیہ، اسے مجھ پر مشتبہ کر دیتا ہے، یعنی مجھے بلوا دیتا ہے اور میں شک میں پڑ جاتا ہوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک شیطان، یہ تو شیطان ہے، یقال لہ خنزب، جسے خنزب کہا جاتا ہے. فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ، پھر جب تم اس کو محسوس کرو، فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ، پس پناہ لے لو اللہ کی، منہ، اس سے، وَادْخُلْ، اور تھتکارو، عَلَى يَسَارِكَ، اپنے بائیں طرف، ثلاثاً، 3 بار. قال، وہ کہتے ہیں، کون؟ عثمان ابن ابی العاص. ففعلت ذلك، تو میں نے ایسا کیا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، یہ بھی اب ایک سنت ہے. فاذهبه الله عني، تو اللہ تعالیٰ اس کو مجھ سے لے گیا، یعنی میری یہ کیفیت دور ہو گئی، یعنی میری نماز میں خشوع پیدا ہو گیا. کتنے ہی لوگ ہیں جو یہ سوال کرتے ہیں کہ نماز میں خشوع کیسے پیدا کریں. ہر ایک کا یہ مسئلہ ہے نا کہ بار بار بھول جاتے ہیں، بار بار دھیان بھٹک جاتا ہے، کیونکہ احسان کیا ہے نماز میں؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے نماز پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس کیفیت کو برقرار رکھو. تو نہ ہماری پہلی کیفیت ہو اور نہ دوسری ہو تو اس نماز کی پھر کوالٹی کیا ہے؟ وہ کس کیٹیگری میں آئے گی؟ کہ ہمیں نماز میں یہ بھی بھول جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہماری محنت کسی کام آئے. ہم وضو بھی کرتے ہیں، ہم اپنے کام بھی چھوڑتے ہیں، اور پھر ہم نماز میں کھڑے بھی ہوتے ہیں، رکوع سجدے بھی کرتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، محنت، ایفرٹ، سب کچھ لگتا ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے ہمارے ہاتھ میں کیا بچتا ہے؟ کتنی بڑی دشمنی ہے نا کہ ایک شخص سارا بزنس کر لے اور اس کے ہاتھ پلے کچھ بھی پروفٹ نہ ہو، اینڈ آف دا ڈے اس کی کمائی کا کچھ حصہ اس کے ہاتھ میں نہ ہو. یعنی وہ وقت بھی لگا رہا ہے، مال بھی لگا رہا ہے، جان بھی، ہر چیز لگا رہا ہے، لیکن حاصل اسے کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو اس سے بڑا خسارے میں کون ہوگا؟ تو شیطان نے چونکہ خود سجدہ نہیں کیا تھا، اس لیے سب سے زیادہ وہ وار نماز کی حالت میں کرتا ہے کہ انسان نماز کی کوالٹی
حاصل نہ کر سکے اور اس میں پیچھے رہ جائے، مار کھا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو طریقہ بتایا تھا، وہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے میری نماز ٹھیک ہو گئی. اور وہ کیا طریقہ تھا؟ شیطان جو ان کو بھلوا دیتا تھا یا مشتبہ کر دیتا تھا ان پر، تو انہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے 3 دفعہ دل کی طرف تھک 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 ایسے تھتکانے کے، ہلکی سی منہ سے ہوا کے ساتھ ہلکی ہلکی چھینٹے سی بھی نکلے باہر. ٹھیک. وعن ابی سعید الخدری قال، اور ابو سعید خدری سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مر، جب گزرے، بین یدی، سامنے سے، احدکم، تم میں سے کسی ایک کے، شیئن، کوئی چیز، یعنی آپ کے آگے سے انسان گزرے، بلی گزرے، بکری گزرے، وہو یصلی، اور وہ نماز پڑھ رہا ہو، فلیمنعہ، پس چاہیے کہ اسے روکے، منع کرے، یعنی ہاتھ سے ہٹائے اس کو. فإن ابا، پھر اگر وہ انکار کر دے، فلیمنعہ، پھر بھی اس کو روکے. فإن ابا، پھر اگر وہ انکار کرے، باز ہی نہ آئے، فلیقاتلہ، تو اس سے جنگ کرے، یعنی اس کو زبردستی پیچھے کرے. فإنما هو شیطان، تو بس بے شک یہ تو شیطان ہوتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ 2 کام کرتا ہے نا، ایک تو نماز کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اور دوسرا نماز کے باہر ڈسٹریکشن لے آتا ہے. بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، جب دیکھتے ماں نماز کے لیے کھڑی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آگے پیچھے پھرنا شروع کر دیتے، ساری نماز جو ہے اس کا مزہ خراب ہو جاتا ہے. تو اس طرح یا تو بچے کو اٹھا لیں یا اس کو پھر ایک طرف کر دیں. اور کیا ہوتا ہے نماز کی حالت میں جہاں سے شیطان داخل ہوتا ہے؟ جمائیاں. ٹھیک ہے، ہاں، بس اسے آتے ہیں بھولی ہوئی باتیں. شاباش. صفوں میں خلا، صفوں کو پر کرنا جو ہے یہ شیطان کو بھگانے کا ذریعہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو درست کر لو، کندھوں کو برابر رکھو. یہ تو اس قدر مشکل کام ہے، یہ حدیث پڑھا کے سمجھا کے جب عمل کا وقت آتا ہے تو صفحہ خالی ہوتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم پڑھتے کیوں، اگر ہم نے عمل نہیں کرنا تو ہم کیوں اپنے اوپر بوجھ ڈالے چلے جا رہے ہیں. یعنی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، کیا مجال جو آگے ہے تو پیچھے ہو جائے، پیچھے تو آگے ہو جائے. اپنی سہولت کے لیے کندھا باہر نکال لیتے ہیں اور برابر ہی نہیں کرتے. پاؤں سے پاؤں ملانا، تو دوسری بات کئی دفعہ ساتھ والا بندہ اتنا آکورڈ آپ کو پوزیشن میں ڈالتا ہے کہ آپ پوری اتنی تو ٹانگیں آپ چوڑی کر کے نہیں اس کے ساتھ مل سکتے، تو اتنا اور ہی دور ہو جاتا ہے، اور دور ہوتا ہے. بالکل، جب تک دونوں تعاون نہیں کریں گے تو سب درست ہی نہیں ہو سکتے. یہی کہ بچے ہوتے ہیں تو باہر سے نہیں آتا، باہر سے آیا تو بھی سمجھ. بالکل، یعنی خود ہی ہوتے ہیں ہم اور خود ہی اس کی خلاف ورزی کر رہے تھے. آپ سوچئے کہ جو شخص خلاف ورزی کر رہا ہو کیا اس میں شیطان نہیں ہے؟ اور اگر وہ شیطان کا دوست بنا ہوا تو پھر وہ کدھر لے جائے گا اس کو؟ یعنی شیطان کی دوستی بڑی مہنگی دوستی. سنت کو چھوڑ کر اس کے طریقے پر چلنا ایک خطرناک سودا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو درست کر لو، کندھوں کو برابر رکھو، درمیان میں فاصلہ نہ رہنے دو، اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم بن جاؤ. یعنی اگر کوئی تمہیں قریب کرتا ہے تو ہو جاؤ ادھر، اکڑ کے نہ کھڑے ہو جاؤ. اور شیطان کے لیے خلا نہ چھوڑو، بیچ میں گیپس نہیں رکھو. جس نے صف کو ملایا اللہ اسے ملائے، اور جس نے صف کو کاٹا اللہ اسے کاٹے، اللہ اسے کاٹے. اور پھر کیا ہوتا ہے، بعض اوقات انسان دین کے کام، نیک لوگوں کی مجلس، صحبت اس سے ہی کٹ جاتا ہے، وہ کسی اور ہی دنیا میں چلا جاتا ہے. بہت سے مواقع اس سے کھو جاتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح شیطان کا تصرف جو ہے عبادات میں، اس سے بھی بچنا چاہیے. ابن لاس خزائی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمار مسجد میں داخل ہوئے رضی اللہ عنہ، اور 2 ہلکی سی رکعتیں پڑھی، یعنی بہت لمبی نماز نہیں پڑھی، مختصر سی نماز پڑھی. اس کے بعد بیٹھ گئے. ہم بھی اٹھ کر ان کے پاس پہنچ گئے اور بیٹھ گئے اور ان سے عرض کیا اے ابو الیقظان، آپ نے ہلکی سی نماز پڑھی ہے، آپ نے اتنی چھوٹی نماز کیوں پڑھی، لمبی سی پڑھتے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان میں شیطان پر سبقت حاصل کی ہے کہ وہ ان میں مجھ پر داخل نہ ہونے پائے. یعنی جیسے ایک دوڑ لگا دی کہ وہ چاہے چھوٹی پڑھوں لیکن شیطان کے خلل سے پاک پڑھوں. اب یہ نہیں کہ آپ نماز بھی چھوٹی کر دیں اور خلل ویسے ہی برقرار رہے، اصل مقصد حاصل ہونا چاہیے. ایک اور روایت میں آتا ہے انہوں نے کہا میں نے نماز اس لیے جلدی پڑھی کہ شیطان غفلت میں نہ ڈال دے. بعض اوقات آپ نے دیکھو کہ تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ اور آنکھیں بند کر لیتے ہیں
اچھا بھلا سو جاتے ہیں کڑے کڑے بھی، تو بظاہر دیکھنے میں تو بڑا نیک کام کر رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، اتنا لمبا قیام کر رہے ہیں، لیکن کچھ پتہ نہیں کیا پڑھا جا رہا ہے. اس لیے نماز میں شیطان کے کھیل سے، شیطان کے غفلت میں ڈالنے سے بچنا چاہیے. اور اسی میں پھر اور کیا آتا ہے، شیطان بھلوا بھی دیتا ہے، جیسے کہ ہم نے یہاں پڑھا. اور اس کا حل کیا ہے، بھلوانے کا حل، اگر بھلوا دے نماز میں شیطان تو کیا کریں، اس کو سجدہ صاحب سے کمپنسیٹ کریں، کیونکہ سجدہ جو ہے یہ شیطان کو ذلیل کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو اس بات سے بچاؤ کہ تمہاری نماز میں شیطان تم سے کھیلنے لگے، یعنی تمہیں باتوں میں لگا کے اور بھلوا دے کہ کیا پڑھا تم نے. تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اسے جفت اور طاق کا نہ پتا چلے، یہ نہ پتا چلے 2 پڑھی ہیں کہ 3 پڑھی ہیں، 1 پڑھی ہے یا 2 پڑھی ہے، تو اسے سہو کے 2 سجدے کر لینے چاہیے کہ ان دونوں سے اس کی نماز مکمل ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح طلوع شمس اور غروب شمس کے وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس وقت سورج شیطان کے 2 سینگوں کے بیچ سے نکلتا ہے، اور سورج غروب ہوتے وقت بھی پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. تو آج کی نماز سے متعلق کوئی چیز جتنی بھی ہم نے پڑھی، ان میں سے کون سی ٹپ آپ اپنے لیے لیں گے تاکہ آپ کی نماز اچھی ہو جائے؟ تو آج کون سی بات پکڑی اس میں سے جو آپ نے عمل کرنی ہے؟ جی یہ تھکارنے والی جو بات ہے، یہ جب سے میں نے پکڑی ہے تو الحمدللہ میری نماز میں جو ہے وہ سکون آ گیا. اچھا، بہت سے لوگ تعوذ کیوں نہیں پڑھتے نماز میں، جاننے کے باوجود بھی یہ حدیث کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے نماز ہی ٹوٹ جائے گی ان کی. مثلا پڑھ رہے ہیں، کچھ تلاوت کر رہے ہیں اور بیچ میں ان کو بھول رہا ہے، تو اب وہ یہ کر سکتے ہیں نا کہ اب یہ عمل کر لیں، لیکن وہ نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے کچھ بھی اور کیا تو اس سے نماز ان کی باطل ہو جائے گی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی سکھایا ہوا کیسے باطل ہوگی؟ پہلی بات یہ جاننے کی اور سمجھنے کی ہے کہ شیطان سب سے زیادہ آپ کی نماز خراب کرنے کے لیے سرگرداں ہے. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلا حساب نماز کا ہونا ہے، اور یہ بگڑ جائے تو ہر چیز بگڑ جاتی ہے. جیسے قیامت کے دن انسان جائے اور اپنا اعمال نامہ دیکھے، وہ بڑے بڑے کارنامے اس میں کیے ہوئے ہوں، نمازوں کا حال پتلا ہو، وہ ایسی چھوٹی چھوٹی، کیونکہ بندے کی نماز میں سے یا اس کا ایک حصہ لکھا جاتا ہے، یا 2 یا 10واں، کوئی 9واں 8واں 7واں، یعنی پورے حصے کی بجائے نہیں بس اتنا لکھا جاتا ہے کہ اس کی اتنے %. میں سوچتی ہوں کہ ساری ہر نماز کے ساتھ مارکنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی نماز آج 7% تھی، فجر کی نماز 7%، ظہر کی 5%، عشاء کی 2%، اور ٹوٹل اتنے سے آؤٹ آف اتنے. تو اس لیے ہم نے اس میں خصوصی کوشش کرنی. یاد رکھیں جو انسان کی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے نا، تو فزیکلی بھی ویکنس کی وجہ سے اس کے جو حافظہ ہے وہ کمزور ہونے لگتا ہے، اور شامت آتی ہے، زیادہ ہی بھولنا شروع ہو جاتا ہے. صاحب کی سجدے ہیں، اس سے بھی ہم کافی اوائڈ کرتے ہیں. اگر شک میں ہو تو شک میں ہی رہتے ہیں، یہی سوچ لیتے ہیں کہ نہیں میں نے پڑھ لی ہے، صحیح پڑھی ہے. یا پھر کئی دفعہ بہت زیادہ شک ہو تو دوبارہ سے نماز پڑھ لیتے ہیں، سجدے نہیں کرتے. جی، اس کی عادت بھی بنا لینی چاہیے، کیونکہ ایکسٹرا سجدہ شیطان کو پریشان کرنے والی بات ہے. وہ اس پیچھا چھوڑ دے گا، وہ کہے گا اس سے تو اور زیادہ ہی سجدہ کر لیتا اور اللہ کے قریب ہو جاتا، تو میری ترکیب ناکام ہو رہی ہے. وعلیکم السلام. نماز کے دوران اگر کوئی سلام کرے یا کچھ نہیں تو اس کا جواب دینا کیسا ہے؟ نماز تو اللہ کے ذکر کے لیے نا، تو اس وقت لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کے لیے تو نہیں ہے. اس طرح تو آپ اگر یہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آپ نماز پڑھیں، جو آپ کے پاس سے گزرے سلام کرے، اور آپ اللہ کو چھوڑ کے اس سے بات کرنے لگ گئے، اسے جواب دینے لگے. بالکل بدعت میں آتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کوئی الفاظ ہمیں نہیں سکھائے. نیت کس چیز کا نام ہے؟ بیسیکلی دل کا ارادہ. تو جب آپ نے ارادہ کر لیا اور اللہ اکبر کہہ دیا، بس نیت ہو گئی. دل میں سوچتے ہیں کہ اللہ کے لیے پڑھنے جا رہے ہیں. دیکھیے وقتی طور پر ایک چیز فائدہ دے گی، لیکن یہ ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ جو کام فائدے کا تھا وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں. آپ سے کچھ بھی ایسی چیز چھوٹ نہیں سکتی. بدعت کیا ہے؟ ایڈیشن ہے نا، یہ ایڈیشن ہے. ٹھیک، یہ ساری باتیں انہیں سوچنی چاہیے. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا بھی اضافہ کر لیں. چلے مان لیتے تھوڑی دیر کے لیے، بڑا افیکٹو طریقہ ہے. کچھ دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے، جب وہ یہ بول رہے ہوتے ہیں تو کیا سوچ بھی رہے ہوتے ہیں؟
میں نے بہت اس پر غور کیا کہ یہ بولنے سے کیوں ہمیں روکا جاتا ہے. جب ہم بولتے کم ہیں تو سوچتے زیادہ ہیں, جب ہم بولتے زیادہ ہیں تو سوچتے کم. جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور نیت ہم نے دل میں کرنی, یہ ساری باتیں جو آپ کہہ رہی ہیں یہ دل میں دہرانی, تو یہ زیادہ افیکٹو ہے. یہ منہ سے بول کے اور دل کو پھر نہیں پتا کیا کہا. کچھ دنوں کے بعد یہ اتنی روٹین بن جاتی ہے کہ پھر دل ساتھ چھوڑ دیتا ہے. چلیے, کثرت السجود. وعلى العبد المسلم ان يكثر من الصلاة والسجود لله عز وجل فإن في ذلك إذلالا للشيطان وإضعافا وتحسيرا له. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول یا ویلی امر ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنۃ وامرت بالسجود فابیت فلی النار. رواہ مسلم. وعلی العبد المسلم, اور مسلم بندے پر لازم ہے, ان یکثر من الصلاۃ, کہ کثرت سے نماز پڑھے, سجدے زیادہ کرے, بس سجود اور سجدے, للہ عز وجل, اللہ عز وجل کے لیے. فإن فی ذلک, پس بے شک اس میں, اذلالا, ذلت ہے, ذلیل کرنا ہے, للشیطان, شیطان کو, واضعافا وتحسیرا لہ, اور کمزور کرنا ہے اور تھکانا ہے اس, اضعاف کمزور کرنا, وتحسیرا اور تھکانا. فعن ابی ہریرہ, تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا قرأ ابن آدم, جب پڑھتا ہے ابن آدم, السجدۃ, سجدہ کو, آیت سجدہ کو, فسجد, پھر سجدہ کرتا ہے, اعتزل, چھوڑ دیتا ہے, الشیطان, شیطان, یا الگ ہو جاتا ہے شیطان, یبکی, روتے ہوئے, یقول, کہتا ہے, یا ویلی, ہائے بربادی میری, امر ابن آدم بالسجود, حکم دیا گیا آدم کو سجدے کا, آدم کے بیٹے کو سجدے کا, فسجد, تو اس نے سجدہ کر لیا, فلہ الجنہ, تو اس کے لیے جنت ہے, وامرت بالسجود, اور مجھے حکم دیا گیا سجدہ کرنے کا, فابیت, تو میں نے انکار کیا, فلی النار, تو میرے لیے آگ ہے. رواہ مسلم, اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے جھکنا جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں, اپنی عاجزی کا اظہار, اپنی انا کی قربانی, اپنا ناک زمین پہ رکھنا, اپنی پیشانی زمین پر رکھنا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کے آگے جھکے, لیکن اس نے کیا کیا, انکار کر دیا. کیا کہا تھا اس نے, کیا کہہ کے انکار کیا تھا, انا خیر منہ, میں اس سے بہتر, میں بہتر ہوں, میں صحیح ہوں. فرشتوں نے کیا کیا, فوراً سجدہ کر لیا, جھک گئے. انہوں نے کیا کہا, کیا سوچا کہ یہ اللہ کا حکم ہے. ایک ہی بات تھی, لیکن دو لوگوں کا مختلف رویہ, دونوں میں اختلاف, عملی اختلاف. ایک نے یہ سوچ کر کہ اللہ کا حکم ہے, اس وقت یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون بہتر ہے اور کون نہیں, کون بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے. یہاں کہا گیا ہے جھک جا, تو بس جھک جانا ہے. اب جیسے آیت سجدہ بھی آتی تو اس میں ہم اس بحث میں پڑھیں گے, اچھا اس میں کیا بات کہی گئی ہے, اس میں سجدہ بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا, بس آ گئی ایک بات, جھکنا ہے, بس جھک جا. اب دنیا میں آنے کے بعد جب شیطان انسان کو بہکاتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ جس چیز کا اس پہ وار کرتا ہے وہ کیا ہے, اس کی بڑائی کا احساس, کہ تم کو چھوٹے ہو, تم کو معمولی ہو, یعنی اس کے اندر بھی تکبر پیدا کرتا ہے. خود متکبر تھا, انسان کے اندر بھی تکبر پیدا کرتا ہے. جتنے لڑائی جھگڑے فتنے فساد ہوتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ دونوں فریق اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں, اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ میں صحیح ہوں اور میں بڑا ہوں. تو اس طرح اس وقت علل اعلان یہ سب کچھ ہوا اور قرآن نے اس کو پورا ضبط کر کے ہمیں بتا دیا
اور پورا کردار اور تفصیلی واقعہ ہے قرآن مجید میں حضرت آدم کا. سورۃ البقرہ میں تفصیل کے ساتھ آیا اور باقی جگہوں پر بھی کل 7 بار آیا ہے یہ قصہ, اور بار بار یہ بات بتائی گئی, اور ہر بار یہ بات اس میں ضرور ہوتی ہے کہ شیطان نے سجدے سے انکار کر دیا. تو سجدے سے انکار جو ہے اس کا اپوزٹ ہے کثرت السجود, اور یہ بار بار سر نیچے رکھنا, اپنی عاجزی کو تسلیم کرنا ہے, اپنی کم حیثیتی کو تسلیم کرنا ہے. لیکن ہم سجدے بھی کرتے رہتے ہیں اور اندر کی اکڑ نہیں جاتی. بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں, سنت کے مقابلے میں, اور بعض اوقات بندوں سے معاملہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی قرآن کا حکم آتا ہے تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم اس پر عمل کر بھی سکتے ہیں یا نہیں, اور اگر میں اس پر عمل کروں گی تو کہیں بندوں کی نگاہ میں کمتر تو نہیں آ جاؤں گی. یہ چیز روکتی ہے نا پھر ہمیں. پھر میرا ہسبینڈ کیا کہے گا, میں تو اس کی نگاہوں میں گر جاؤں گی. بھی گر کے کہاں جاؤں گی, ادھر ہی زمین پر ہی ہوں گی نا. پھر اللہ اٹھا دے گا. میں لوگوں کی نگاہوں میں گر جاؤں گی, لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. تو یہ جو احساس برتری ہے, احساس برتری, یہ انسان کی ذلت کا سبب بنتا ہے, چاہے اللہ کے مقابلے پر ہو چاہے بندوں کے مقابلے پر. اور شیطان انسان کے اندر وہ جو اس کی نفخ ہے نا, من نفخہ, تو وہ جو پھونکے مارتا ہے نا, وہ انسان کو کھلاتا ہے جو, اور انسان کے اندر جو غرور کا احساس پیدا کرتا ہے, یہی اس کے لیے ایک چیلنج بن جاتا ہے. اور دن میں کئی بار آپ اس کیفیت سے گزرتے ہوں گے کہ کسی کی بات آپ کو بری لگ گئی, کسی کا کچھ کہنا آپ کو ہرٹ کر گیا, کسی نے آپ کی بات نہیں مانی تو آپ کو برا لگ گیا. پھر اس کے مقابلے میں آپ کرتے کیا ہیں, آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ مثلاً کوئی آپ کی بات نہ مانے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ منوانے کی کوشش کرتے ہیں. کس طرح؟ غصے سے, جبر سے, بار بار کہہ کے. ہم کہتے ہیں ہم نے کرنا ہی نہیں, اب ہم نے یہ تو نیکی کا کام بھی کسی کہنے پر آپ افینڈ ہو جاتے ہیں تو ہم نیکی کا کام چھوڑ جاتے ہیں. نیکی کا کام بھی چھوڑ دیتے ہیں. یعنی کسی کی بات بری لگ گئی تو نیکی کا کام بھی چھوڑ دیا. دھمکیاں دینے پہ بازو کو اتر آتے ہیں دوسرے کو. تو جو لوگ اپنی بڑائی کے احساس سے باہر نکل آئے, وہ پھر کس کے ہم نشین, کس کے دوست بن جاتے ہیں؟ فرشتوں. یعنی یتعلق قلبہ بالملأ الاعلی, اور وہ بھی پھر ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور جو لوگ احساس سے برتری سے باہر نہ نکلے, وہ کس کے دوست بن جاتے ہیں؟ شیطان کے دوست. احساس برتری کا جو ہے وہ اس سے انسان صرف تب ہی نکل سکتا ہے جب وہ یہ سب کچھ پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے اور اپنی حیثیت کو پہچانتا ہے اور اللہ کی بھی حیثیت کو پہچانتا ہے, ورنہ یہ نکل نہیں سکتی. اور ایون پڑھنے کے بعد بھی بار بار اس کا اپنے آپ کو احساس دلاتے رہنا. اور مجھے جو چیز فائدہ دیتی ہے وہ موت کے بستر پر اپنے آپ کو دیکھنا, بستر مرگ پر اپنے آپ کو دیکھنا. کتنا بے بس ہوتا ہے انسان, ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتا. اگر کوئی 2 لوگ ہماری شکل دیکھنے لگے تو ہم ایک دم کانشیس ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے لگتے ہیں. لیکن جو مرا ہوا انسان ہے, اس کا چاہے منہ کھلا ہے, چاہے آنکھیں کھلی ہیں, چاہے اس کے بال بکھرے ہوئے, چاہے کیسا بھی ہے, وہ کچھ کر سکتا ہے, اپنے آپ کو ڈھانک سکتا ہے, چھپا سکتا ہے, اپنا حلیہ ٹھیک کر سکتا ہے, کچھ بھی تو نہیں کر سکتا. اس بات کی اکڑ. اور پھر بستر مرگ سے جانا کدھر ہے, اترنا کہاں ہے؟ مٹی نے تو سب کچھ ہی مٹی کر دینا, یہ اکڑ کہاں فائدہ دے گی؟ تو جو لوگ قبر میں جانے سے پہلے خود کو قبر میں اتار لیں, قبر میں جانے سے پہلے خود کو قبر میں اتار لیں, اپنا مقام پہچان لیں کہ جانا تو وہاں ہے, بستر تو وہ ہے, تو پھر بہت سی باتیں برداشت کر جاتا ہے انسان, ٹالرنٹ ہو جاتا ہے. پھر کسی کی ضد میں نہیں آتا, کسی کے مقابلے پر نہیں اس طرح اترتا کہ جس میں انسان یہ نہ سوچے کہ دین کا فائدہ کس میں, نقصان کس میں, میرے اپنا انجام کیا. اس کو بھی بھول جاتا ہے نا جب احساس برتری اور اکڑ میں مبتلا ہوتا ہے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ کثرت سجود. یعنی سوچ کر کہ مرنا ہے, اللہ بڑا ہے, یہ ساری باتیں اپنی جو سوچ کی, یہ کیا ہے, سوچ سے تعلق رکھتی. انسان امیجن کرے, ویژولائز کرے. لیکن جو چیز آپ کو فائدہ دے گی وہ کیا ہے؟ کثرت سجود. کثرت سجود. قرآن مجید میں کیا کہا گیا کہ جب کوئی مشکل آئے تو کیا کرو؟ بستعینوا بالصبر والصلاۃ.
کوئی پریشان کر رہا ہے، کوئی تنگ کر رہا ہے، کوئی ذلیل کر رہا ہے آپ کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، کوئی آپ کی بات نہیں مانتا، کتنی دفعہ آپ نے اللہ سے مدد مانگی؟ آپ مانگے اللہ سے مدد. سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں، سب کی زبانیں اللہ کے ہاتھ میں. آپ کے خلاف بولنے والے آپ کے حق میں بولیں گے اگر آپ اللہ کے بن گئے. لیکن ہم نے یہ راستہ دیکھا ہی نہیں اور ہم جھکتے ہی نہیں. بڑی سے بڑی مصیبت آتی ہے تو اکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں، گور گور کے دیکھتے رہتے ہیں، ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن جھکتے نہیں. لوگوں کے سامنے جھکتے، اللہ کے سامنے لوگوں سے جی اللہ کے آگے نہیں جھکتے. معاملہ لوگوں سے بگڑے یا معاملہ یعنی ہماری طرف سے گناہ ہو جائے یا کچھ بھی، ہر چیز کا علاج اسی میں. کثرت السجود، جیسے پیچھے میں نے کہا نا سنت میں نجات، اسی طرح یہ بھی ایک کی ورڈ بنا لے، کثرت سجود. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ یہ بھی آپ ہی کی سنت ہے. کیا ہوتا تھا جب آپ کو کوئی مشکل پیش آتی تھی؟ کیا ہوتا تھا؟ جتنی دیر ہم اپنی صفائیاں دینے میں لگاتے ہیں نا، بلیو می، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص آپ کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے. اب آپ اپنی نا تیاری شروع کرتے ہیں دفاع کی اور واپس حملے کی، گھنٹوں لگاتے ہیں تیار کرنے میں، کیا بولنا ہے، کہاں سے پکڑنا ہے، کیا چرب زبانی کرنی ہے، 10 دلیلیں ڈھونڈ لیتے ہیں. جب کہ ایسی چیز آتی ہے تو میں سوچتی ہوں جتنی دیر میں مجھے یہ کرنا نا، میں اٹھ کے 2 نفل پڑھ لوں، معاملہ حل ہو جائے گا. اللہ کی مدد آ جائے گی. اگر بدر میں اللہ کی مدد آ سکتی ہے، سارے مشکل مرحلوں پہ آ سکتی ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکلات کم تھی؟ ہم سے تو کہیں زیادہ تھی. ہمارے لیے کیا مشکل؟ کچھ بھی نہیں. ہم اپنی مشکلوں کو مشکل نہیں کہہ سکتے اس کے مقابلے میں جو آپ پر آئی تھی. تو کثرت سجود، جھک جائیں، بس گر پڑے اللہ کے آگے. دیکھیے کیسے نہیں مسئلہ حل ہوتا، اور پورے یقین سے جھکے. لیکن ہم نے یہ راستہ چھوڑ دیا، ہم یہ راستہ نہیں اختیار کرتے، یا کرتے بھی ہیں تو بس ایسے وقتی طور پہ تھوڑا سا کر لیا، لیکن مسلح نہیں بچھا کے بیٹھتے. دوستوں پہلے جب میں حج پہ گئی تو حج سے واپسی پہ میں گری اور میرے گھٹنوں پہ چوٹ آئی، دونوں گھٹنے میرے کافی شدید زخمی ہو گئے. تو بس میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے کسی طرح مسجد نبوی میں اعتکاف کی توفیق دے. اب میں اللہ کے حکم سے پہنچ گئی، لیکن میں سجدہ نہیں کر سکتی تھی. 3-4 مہینے سے سجدہ بالکل ختم تھا. بس میں نے اللہ تعالیٰ سے مسجد نبوی میں داخل ہو کے سب سے پہلے 2 نمبر پڑھ کے خوب لمبے سجدے کر کے دعا کی کہ اللہ مجھے اس اعتکاف میں پورے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی تمام نمازوں میں سجدے کی توفیق عطا فرمائے. میں ظہر کے وقت داخل ہوئی تھی، اصل میں بھی ہمت نہیں پڑی، لیکن جب مغرب کی نماز کا وقت آیا تو میں بس روزے کے وقت پھر میں نے دعا کی. جب نماز کا وقت آیا تو بس میرے دل میں آیا کہ اپنے گھٹنوں کے نیچے تکیہ رکھوں اور میں نماز شروع کروں. الحمدللہ بس وہ سجدہ میں نے شروع کر دیا اور سجدے سے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. نماز میں مجھے سجدہ مل گیا. کیونکہ وہ سجدے جب ہم کرتے ہیں تو چاہے چوٹ ہو، وہ سرکولیشن اتنی ہو جاتی ہے کہ وہی ہیلنگ کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے. اور اس کے بعد سے الحمدللہ آج تک مجھے مادان بن ابی طلحہ سے روایت ہے کہ میں ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور عرض کیا کہ آپ مجھے ایسے عمل کی خبر دیں جس کے کرنے سے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. یا میں نے کہا کہ مجھے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کے بارے میں خبر دیں. وہ خاموش رہے. میں نے پھر پوچھا تو وہ خاموش رہے. پھر میں نے تیسری مرتبہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم ہے، بس تم جب بھی کوئی سجدہ کرتے ہو اللہ اس سجدے کے سبب سے تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور اس کے ذریعے تمہاری ایک خطا مٹا دیتے ہیں. یعنی تم اللہ کے اور قریب ہو جاتے، اور اوپر اور اوپر اور اوپر، یعنی مقام بلند ہوتا چلا جاتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بس سجدوں میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو. یعنی جو حاجتیں ہیں اللہ سے مانگو. اب کوئی کچھ کہنا چاہے تو اردو میں تو نہیں کر سکتے، لیکن مسنون دعائیں بے شمار ہیں جو ہماری ساری دعاؤں کا احاطہ کرتی ہیں. پڑھ سکتے ہیں، سب پڑھ سکتے ہیں. جی
سب سے پسندیدہ عمل تو اور اس کے ساتھ کچھ ہونا نہیں. کس قدر شیطان نے بلوایا ہوا ہے، ہمارا دل ہی نہیں ٹکنے دیتا اس پر. سب سے بڑا وظیفہ ہے، کر کے دیکھ. اور پھر خصوصاً ایسے وقت جیسے تہجد کے وقت جب اللہ تعالیٰ خود پکارتے ہیں، ہے جو کوئی مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو دوں، ہے جو کوئی مجھے مانگے تو میں اسے عطا کروں، ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں. خود اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں اور آپ سو رہے ہیں. چلیے سجود السہو. وفي سجود السهو أيضا إذلال للشيطان لأنه كان حريصا على إفساد صلاة المرء فجاء سجود السهو جابرا للصلاة مكملا لها فيحزن الشيطان لذلك أشد الحزن. شیطانو ہونا چاہیے قائل. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وان كان صلى اتماما لاربع كانتا ترغيما للشيطان. رواه مسلم. سجدہ سہو. وفی سجود السہو اور سجدہ سہو میں ایضاً بھی ادلال ذلت ہے للشیطان شیطان، یعنی سجدہ سہو بھی شیطان کو ذلیل کرتا ہے. لأنہ کیونکہ وہ کانا ہے حریصاً حریص علی افساد بگاڑنے پر صلاۃ المرء انسان کی نماز کو. شیطان انسان کی نماز کے بگاڑ پر حریص ہے. فجاء تو آیا سجود السہو سجدہ سہو جابرن کمی پوری کرنے کے لیے للصلاۃ نماز کی مکملن تکمیل کرنے کے لیے لہا اس کی یعنی اس کو مکمل کرنے کے لیے. یعنی شیطان انسان کی نماز بگاڑنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سجدہ سہو بتایا گیا ہے جو نماز کی کمی پوری کر دیتا ہے اور اس کو مکمل کر دیتا ہے. یہاں جابر کا لفظ استعمال ہوا، یہ جبر سے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو درست کرنے کے لیے آتا ہے، کمی پوری کرنے کے لیے. فَيَحْزُنُ الشَّيْطَانُ تو غمگین ہوتا ہے شیطان لذالک اس پر اشد الحزن سب سے زیادہ غمگین شدید غمگین. فعن ابی سعید الخدری ابو سعید خدری سے روایت ہے رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جب شک کرتا ہے یا شک ہو جائے احدکم تم میں سے کسی ایک کو فی صلاتی اپنی نماز میں فلم یدری پس نہیں وہ جانتا کم صلی کتنی اس نے نماز پڑھی. جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے اور اسے نہ پتا چلے کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ثلاثاً 3 رکعتیں ام یا اربعاً 4 فلیطرح الشک تو چاہیے کہ دور کر دے شک ولیبنی اور چاہیے کہ بنائے علی اوپر مستیقنا جو یقین ہو یعنی یقین پر بنا کرے نماز کی یعنی یقین کو بنیاد بنائے. کیا ہے یقین کو بنیاد بنائے کہ 2 کا یقین ہے تو 2 شمار کر لے، 3 کا ہے تو 3 شمار کر لے اور اس پر اتنی مزید پڑھ لے جو باقی. ثم پھر یسجد سجدہ کر لے سجدتین 2 سجدے قبل ان یسلم اس سے پہلے کہ سلام پھیرے. فإن كان صلى 5 پھر اگر 5 پڑھی ہو یعنی اس نے 4 پڑھی ہوئی تھی لیکن شک میں پڑ گیا اور 3 سمجھا ان کو اور ایک اور پڑھ لی تو کیا ہوگا؟ کتنی پڑ گئی؟ 5. شفعنا له صلاته تو یہ اس کی نماز کو یعنی پورا کر دے گی. وإن كان صلى اتماما اور اگر اس نے پڑھی تمام لأربع 4 کانتا ہوں گے وہ 2 سجدے. کانتا کی ضمیر سجدوں کی طرف جا رہی ہے ترغیباً ذلیل کرنے کے لیے للشیطان شیطان کو. یعنی فإن كان صلى 5 اگر اس نے 5 پڑھ لی شفعنا له صلاته تو ایک اور رکعت جو ہے وہ کیا کرے گی؟
نماز کو جفت بنا دے گی. وَإِن كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا اور اگر اس نے پوری کر لی لأربع 4 كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيَاطِينِ تو یہ 2 سجدے شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے کافی. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو نماز میں شک پڑھنے کی صورت میں سجدہ سہو کر لینا چاہیے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز میں اگر یہ شک پڑے کہ مثلا 4 رکعتیں پڑھنی تھی اور وہ چوتھی رکعت میں ہے اور اس کو شک پڑ گیا کہ پتہ نہیں چوتھی میں ہو کہ تیسری میں, تو 3 کا تو اسے پکا پتا ہے کہ پڑھ چکا ہے, چوتھی کو بھی کیا بنا لے 3 بنا لے اور ایک اور پڑھ لے. ٹھیک. نیکسٹ ہے حل عقد الشیطان, شیطان کی گرہوں کا کھلنا. حل ہوتا ہے کھلنا. اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یأتی الی المرء حال نومه ويرغبه في الاستمرار في النوم ويعقد لذلك 3 عقد شيطانية فكلما هم الإنسان بالقيام ثبطه الشيطان عن ذلك حتى يفوت عليه أجر قيام الليل وذكر الله عز وجل. عن انس رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن تودأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. متفق علیہ. حل کھلنا عقد الشیطان شیطان کی گروہ کا. اخبر خبر دی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الشیطان بے شک شیطان یأتی الی المرء آتا ہے انسان کے پاس حال نومہ اس کی نیند کی حالت میں بھی. کم وقت نہ بیداری میں چھوڑتا ہے اور نہ سوتے وقت. ہم تو سو جاتے ہیں لیکن وہ اپنا کام پھر بھی کر رہا ہوتا ہے, اس وقت بھی آ جاتا ہے. وَيُرَغِّبُهُ اور اس کو رغبت دلاتا ہے. کس کو؟ انسان کو. فی الاستمراری جاری رکھنے پر, فی النوم نیند میں, کہ ابھی سوتے رہو, نیند جاری رکھنے پر اکساتا ہے. وَيَعْقِدُ اور گرہ لگاتا ہے لذالک اس کے لیے 3 عقد 3 گرہیں شیطانیت شیطانی 3 شیطانی گرہیں اس پر لگا دیتا ہے. فَكُلَّمَا پھر جب کبھی ہم الانسان ارادہ کرتا ہے انسان بالقیام قیام اللیل کا رات کو اٹھنے کا ثبتہ الشیطان روک دیتا ہے اس کو شیطان. کیا کہہ کے؟ انزال کا اس سے حتی یہاں تک کہ یفوت فوت ہو جاتا ہے علیہ اس پر اجر قیام اللیل اجر قیام اللیل کا, قیام اللیل کا اجر اس سے ختم ہو جاتا ہے. وذکر اللہ عز وجل اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یا اللہ عز وجل کے ذکر کا وقت چلا جاتا ہے یا ذکر چھٹ جاتا ہے. عن انس رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قال فرمایا یعقد گرہ لگاتا ہے, عقدہ کہتے ہیں نا گرہ کو, گرہ لگاتا ہے الشیطان شیطان علی اوپر قافیت گدی کے رأس احدکم تم میں سے کسی ایک کے سر کے. اذا ہوا جب وہ نام سوتا ہے 3 عقد 3 گرہیں یضرب مارتا ہے مکان جگہ کل عقدۃ ہر گرہ کے یا تھپکتا ہے کہہ لیں. یضرب کا معنی ویسے تو مارنا ہے لیکن یہاں کے تھپکی دیتا ہے یعنی اوپر سے ٹیپ کرتا ہے. علیک لیل طویل تم پر لمبی رات ہے ابھی تمہارے لیے بہت وقت ہے. فرقد سو جاؤ سو جاؤ بس سو جاؤ لفظی ترجمہ ہوگا. فإن استيقظ پھر اگر وہ جاگ جاتا ہے فذکر اللہ پھر ذکر کرتا ہے اللہ کا انحلت کھل جاتی ہے عقدۃ ایک گرہ. فإن توضأ پھر اگر وضو کر لیتا ہے انحلت کھل جاتی ہے عقدۃ ایک گرہ.
فَإِن صَلَّى پھر اگر نماز پڑھ لیتا ہے انحلت کھل جاتی ہیں عقدہ کلھا اس کی ساری گرہیں. فَأَصْبَحَ تو صبح کرتا ہے نشیطاً خوش باش طیب النفس عمدہ نفس کے ساتھ. نشیط کہتے ہیں اسمارٹ یا ہوشیار، ہوشیاری کی حالت میں خوشی کے ساتھ. وَإِلَّا اور ورنہ اصبح صبح کرتا ہے خبیث النفس، خبیث النفس یعنی بیزاری کے ساتھ، کسلان اور سستی کے ساتھ، سست بیزار صبح کرتا ہے. تو اس سے کون سی سنت سیکھی؟ اس کا تجربہ ہم میں سے ہر شخص کرتا ہے. کون پہلے الارم کے ساتھ ہی اٹھ جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا نا کہ جب اٹھتے تھے تو ایک دم اٹھ جایا کرتے تھے، اور ہم ٹائم لیتے ہیں اٹھنے کے لیے. یہ ویسے بہت کارآمد طریقہ، بہت فائدہ مند طریقہ ہے کہ جب آپ اللہ سے مانگ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ اٹھا دیں. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ الارم سے پہلے، اذان سے بھی پہلے نہیں کھل جاتی. جی ہاں. چلیے ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.